چاہیے تھا, اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے تھا, صلح کر لینی چاہیے تھی, اپنی بکواس کو واپس لے لینا چاہیے تھا کہ اے اللہ میں نے بکواس کر دی, مجھے معاف کر دے, میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, اللہ کے گر جانا چاہیے تھا اور اپنے غرور کو ختم کر دینا چاہیے تھا, تو ہو سکتا تھا اللہ معاف کر دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے کیا کہا, جب اللہ نے یہ کہا کہ فخرج منہا, نکل جائے یہاں سے. جیسے ایک باپ بیٹا اگر سگریٹ پی لے غصے میں, باپ یہ کہہ دیتا ہے نکل جائے میرے گھر سے یہاں سے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا سچ مچ کا نکل جائے, چلے جائے, چلو بھائی اب تو عائش ہو گئی, پہلے ایک سگریٹ پی رہا تھا اب پوری پیکٹ میں پیوں گا جا کر, پہلے ایک گھوٹ شراب کا پی رہا تھا اب پوری بوٹل میں شراب خانے میں بیٹھ کر پیوں گا, ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا. بیٹے کا یہ کام ہے کہ وہ چوکھٹ پر بیٹھا رہے, دروازے پر بیٹھا رہے اور معافی مانگتے رہے جب تک کہ باپ کو رحم نہیں آ جاتا, باپ معاف نہیں کر لیتا, ماں معاف نہیں کر لیتی. یہ اس چیز کا حل ہے. لیکن بیٹا اگر چلا جائے, اکڑ جائے, غرور اور تکبر میں پڑ جائے, اب باپ کو یہ ہے کہ باپ یہ کہے گا دیکھو میں نے گھر سے نکال دیا تو سچ مچ کا نکل گیا, کیا معافی نہیں مانگ سکتا تھا مجھ سے, صلح نہیں کر سکتا تھا مجھ سے, میں تو باپ ہوں, مجھے تو حق ہے غصہ کرنے کا, میں تو بڑا ہوں, وہ تو میرا بیٹا ہے. بیٹا ہوتے پر باپ پر غصہ اور تکبر. تو شیطان کا ایٹیٹیوڈ ختم ہونا چاہیے تھا, اس کو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے تھی. لیکن اس نے جب اللہ نے کہا فخرج منہا, نکل جا یہاں سے, تجھ پر میری لعنت ہمیشہ رہے گی قیامت تک, تو اب صلح کر لینی چاہیے تھی. تو اس نے کیا کہا, تو اللہ مجھے پھر قیامت تک مہلت دے دے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون, قیامت تک مجھے مہلت دے دے, جب تک انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مجھے پھر مہلت چاہیے, مجھے پھر زندگی دے دے, میں مرنا نہیں چاہتا. اچھا پھر زندہ کیوں رہنا چاہتا, اس کے بعد بھی موقع تھا, وہ یہ کہہ سکتا تھا اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں, میں توبہ کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں, جو گستاخی ہو گئی میں اب آدم کو دوبارہ سجدہ کر لوں گا. لیکن نہیں, اس نے یہ کہا قال فإنک من المنظرین, اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی, جا تجھے مہلت دے دی. اس نے مہلت مانگی, اللہ نے مہلت دے دی. یہاں پر بات ختم ہو گئی تھی, لیکن پھر وہ تکبر میں آگے کہنے لگا الی یوم الوقت المعلوم. یہ اللہ نے کہا چل تجھے ایک میرے ذہن میں, میرے دماغ میں, یعنی وقت المعلوم, ایک معلوم وقت تک ہم تجھے مہلت دے دیتے ہیں, جو تو مانگ رہا ہے وہ تجھے مہلت دے دیتے ہیں. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض, یہ غلط اس کی بات تھی. اس نے کیا کہا وہاں پر, اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا, اللہ کو ہی کہہ بیٹھا. کیا کہا اللہ کو, اے میرے پروردگار بما اغویتنی, جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا, لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین, تو میں زمین میں تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا, ہر بندے کو بھٹکاؤں گا. لأزینن, اسے دنیا سجا کر اس کے سامنے, نظروں کے سامنے رکھوں گا, اسے خواہشات پورا کرنے پر لگا دوں گا, مال پر لگا دوں گا, جوانی پر لگا دوں گا, کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑنے پر لگا دوں گا, گیم کھیلنے پر لگا دوں گا, واٹس ایپ پر لگا دوں گا, فیس بک پر لگا دوں گا, ٹی وی کے سامنے لگا دوں گا, اور اسے سٹا جوا مٹکا کھیلنے میں لگا دوں گا. اب دنیا سجا کر بنا کر اس کے نظروں کے سامنے کر دوں گا, تاکہ وہ دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر قبر کو بھول جائے, حشر کو بھول جائے, تجھے بھول جائے, جنت کو بھول جائے, دوزخ کو بھول جائے, سب کچھ بھول جائے, اور سب کچھ بھول کر اپنے گناہوں میں پڑا رہے. تو فرمایا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, مگر تیرے نیک بندوں کو میں کبھی نہیں بہکاؤں گا. جس آدم کی وجہ سے آج مجھے یہاں سے تو نے نکالا ہے, اسی آدم کی نسلوں سے اب میں بدلہ لوں گا. اب وہ بدلہ اللہ سے تو نہیں لے سکتا تھا نا, کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اب آدم سے بھی نہیں لے سکتا تھا, کیونکہ آدم علیہ السلام کیا تھے آدم علیہ السلام, ارے بھائی بولو, نبی تھے. تو نبی کو یہ بہکا سکتا تھا, نہیں بہکا. اب بچے کون, اللہ سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا, آدم سے بھی نہیں کر سکتا. اب بچے کون, آدم کی اولاد, یعنی میں اور آپ. اب وہ ہم سے بدلہ لے رہا ہے, ہم سے انتقام لے رہا ہے, غصے میں ہے, اور اتنا غصے میں ہے کہ نہ وہ ہمیں نظر آتا ہے نہ وہ مر سکتا ہے, لیکن ہمیں بہکا رہا ہے, مسلسل انتقام لے رہا ہے, آج تک اور قیامت تک انتقام لیتا رہے گا. تو یہ جنگ اس کی اور ہمارے بیچ میں, اور ہم اس کی طرف سے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ چل رہی ہو, اور
पाकिस्तान ये खुद कह रहा हो कि भाई मैं हिंदुस्तान की फौज के साथ हूं, या हिंदुस्तान कह रहा है कि हम पाकिस्तानी फौज के साथ हैं, हमारी जंग शैतान से है और हम शैतान को जिताने पर लगे हुए हैं, सिर्फ अल्लाह ही हमें बचा सकता है, तो अल्लाह को राजी करने पर लगे। अल्लाह तबारक